کیسز تو بہت سارے ایسے ہیں، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں کچھ پچھتاوے بھی ہوتے ہیں، کچھ ریگریٹس ان اے وے کہ جس طرح ایک بچے کو میں نہیں بچا سکا تھا، ایک آگ لگی تھی گھر میں، ہم نے 3 بچے ریسکیو کر لیے اور ایبٹ آباد میں ایک گھر کو آگ لگی تھی رات کو، اینڈ آئی واز دا فرسٹ پرسن، جو میں اپنے گن مین تھے میرے ساتھ 2، ان کے ساتھ گیا ہوں، تو ان 2 بچوں کو ہم نے نکال لیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ تھا چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، اس کے پیرنٹس تو پہلے باہر آ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں جب نکالتا رہا ہوں تو اس کے ڈیڈ باڈی جب ہے نا وہ ایک جب جلی ہوئی میرے ہاتھوں میں میرے اسٹاف نے دی، تو دیٹ از اے اسٹل ریکوائلنگ ان مائی مائنڈ کہ کاش ہم کسی طریقے سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ سر، اپنے کریئر میں آپ نے تقریباً تمام صوبوں میں کام کیا ہے، تمام بڑے شہروں میں آپ کی پوسٹنگ بھی رہی ہے۔ سب سے مشکل پوسٹنگ آپ کی کہاں پہ رہی ہے، اور سب سے ایکسٹرا آرڈنری کیس جس کو سمجھنے میں، جس کو سالو کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہو، وہ کوئی یاد ہو آپ کو؟ بہت سارے کیسز ہیں، ہزاروں کے حساب سے کیسز ہیں۔ مشکل مجھے کسی جگہ پہ نہیں لگی، اور مشکل بھی ایک فیلنگ کا نام ہے کہ آپ کے لیے مشکل، اگر کسی ایک شخص کے لیے کوئی چیز چیلنجنگ لگتی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان لگتی ہے، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے جو سیکھا زندگی میں کہ آپ کی اگر کنوکشن اور آپ کا فوکس ٹھیک ہے تو دین تھنگز آر ایزیئر فار یو، مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور سیکنڈلی وٹس سو ایور یو وانٹ ٹو ڈریم ان یور لائف، وہ ہارڈ ورک از امپورٹنٹ، بٹ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جو انسان کی زندگی اور آپ کے درمیان اور آپ کی کامیابی کے درمیان صرف ایک دیوار ہے، اس کا نام ہے کنفیوژن۔ اف یو ہیو اے کلیئرٹی آف مائنڈ کہ یس آئی ول ڈو اٹ، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، رائٹ؟ تو کیسز تو بہت سارے ایسے ہیں، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں کچھ پچھتاوے بھی ہوتے ہیں، کچھ ریگریٹس ان اے وے کہ جس طرح ایک بچے کو میں نہیں بچا سکا تھا، ایک آگ لگی تھی گھر میں، ہم نے 3 بچے ریسکیو کر لیے اور ایبٹ آباد میں ایک گھر کو آگ لگی تھی رات کو، اینڈ آئی واز دا فرسٹ پرسن، جو میں اپنے گن مین تھے میرے ساتھ 2، ان کے ساتھ گیا ہوں، تو ان 2 بچوں کو ہم نے نکال لیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ تھا چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا، اس کے پیرنٹس تو پہلے باہر آ گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں جب نکالتا رہا ہوں تو اس کے ڈیڈ باڈی جب ہے نا وہ ایک جب جلی ہوئی میرے ہاتھوں میں میرے اسٹاف نے دی، تو دیٹ از اے اسٹل ریکوائلنگ ان مائی مائنڈ کہ کاش ہم کسی طریقے سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اور بہت سارے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں، گجرانوالہ میں ہارریبل کیسز دیکھے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم کے، بچوں کے قتل کے، جو مجھے زیادہ ٹریگر کرتے ہیں پرسنلی کیسز جس میں خواتین اور بچے، خاص طور پہ بچے دا کرائم اگینسٹ چلڈرن از دا بگیسٹ کرائم آئی تھنک، اینڈ دوز پیپل شوڈ ناٹ بی اسپیئرڈ بائی دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، جس کے اوپر سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ہمارے نظام میں، وہ جرائم ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لیے ابھی بھی ایز اے چیف ٹریفک آفیسر میری پریورٹی ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک لاہور بیگر فری نمبر 1 اور خاص طور پہ جو بچوں سے جرائم کرواتے ہیں وہ معافی کے قابل نہیں ہونے چاہیے ہمارے سسٹم میں، ان کے خلاف بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کو چند چیزوں میں بہت زیادہ سرٹن ہونا پڑتا ہے، اور کسی ایک خاص پوائنٹ کے اوپر رتھلیس بھی ہونا پڑتا ہے، رائٹ؟ تو اب جو انصاف کا ٹکراؤ سب سے پہلے ترس سے ہوتا ہے۔ جسٹس آلویز ٹیمپرز ود مرسی، بٹ دا جسٹس از مور امپورٹنٹ دین مرسی۔ ترس سے زیادہ ضروری انصاف ہے، اور جو قومیں اس فلسفی کو لے کے آگے چلتی ہیں وہ قوموں میں ایک اچھا نظام حکومت بنتا ہے۔ اور دوسرا نمبر جو نظام حکومت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے ہے، پولیس میں ہے یا ریاستی اداروں میں ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے ود دا پیسج آف ٹائم، دا سٹیزنس ٹرسٹ، وہ ایروڈ ہوا ہے، اس کو ریسٹور کر کے لانا ہے۔ وہ کس طرح لانا ہے؟ وہ پولیس کو ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں کی جو آپ نے عزت خراب کی ہے اس کو واپس لٹا کے دینا ہے، ان کو ان کی کھوئی ہوئی عزت کو آپ ان کو واپس لٹائیں گے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، ڈیفینیٹلی دے ول اسٹارٹ رسپیکٹنگ یو، رائٹ؟ اینڈ اف یو ڈونٹ رسپیکٹ یور سیلف، ایون نو باڈی از گوئنگ ٹو رسپیکٹ یو۔ تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں لوگوں کو امپاور کیا جائے،
بائی اینڈ لارج آر پیپل آر ونڈرفل پیپل. میں بہت ساری دنیا کے بہت سارے ممالک میں رہا بھی ہوں. ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں اور صرف ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ایک سینس آف ہمارے یوتھ میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, صرف ان کو صرف گائیڈنس تھوڑی سی ضرورت ہے. دے کین ڈو. آپ کو یو فائنڈ دا بیسٹ ڈاکٹرز ان دا ورلڈ, یو فائنڈ دا بیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ جو پاکستان سے ہمارے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے اور امریکہ میں جا کے آپ اتنے بڑے بزنس مین بن گئے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر پائے اور آسٹریلیا میں آپ اتنے بڑے ٹیچر بن گئے, ریسرچر بن گئے, نوبل پرائز آپ نے لے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو صرف ایک کلچر کی ضرورت ہے, ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے بڑا اہم رول ریاستی اداروں کا ہے. ہمیں اس کلونیل سسٹم کو بھول جانا چاہیے, رائٹ. ہمیں صرف جو لفظ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے پبلک سرونٹس کا, وی شوڈ بی دا پبلک سرونٹ ان ٹرو فیکٹ کہ اینڈ کنسیڈر دا پبلک ایز اے پبلک ایز اے گارڈین اینڈ دا اونر آف دا پبلک انسٹیٹیوشن. انہیں کے ٹیکسز سے تو یہ سارے کے سارے نظام بنے ہیں, رائٹ. تو یہ نظام اگر آپ کی جیب سے پیسے لے کے ٹیکسز کی شکل میں ادارے بنائے جائیں اور وہ ادارے آپ کی عزت نہ کریں, وہ ادارے آپ کے لیے سہولت پرووائڈ نہ کریں, تو پھر آپ کا سوشل کانٹریکٹ کیا گیا. تو یہ ایک میں خیالی سی دنیا میں رہتا ہوں زیادہ تر, تو کوشش کرتا ہوں اپنے خیالات کو ٹرانسلیٹ کرنا سوسائٹی میں. تو وہ بعض کا خیالات کا ٹکراؤ کسی پہاڑ سے ہوتا ہے, کبھی ہوا آتی ہے, کبھی ہوا سے اس کی مخالف ہوتی ہے. تو دس از ہاؤ لائف از. تو اللہ کا شکر ہے, آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن, آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن, نو ریگریٹ ان لائف. سیٹو صاحب آپ کو ٹریولنگ کا بھی کافی شوق ہے اور آپ ٹریولنگ کرتے کرتے بہت سے ممالک میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے ہیں. آپ کا سوچنے کا زاویہ کچھ حد تک دوسرے پولیس آفیشل یا پولیس آفیسر سے کچھ مختلف ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ آپ کا اپنی پوسٹنگ کے دوران جو آپ کے آئی جیز ہوتے تھے ان کے ساتھ کچھ خاص تعلقات اچھے نہیں تھے رہتے. تو سر اس کی کیا یہی وجہ ہے, اور موجودہ آئی جی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ وہ میرا خیال وہ واحد آئی جی ہیں جو پنجاب پولیس کی یا میرے کریئر میں کہ جن کے ساتھ میری بہت بڑا ایک رسپیکٹ کا ایک رشتہ ہے. میرے وہ جب فیصل آباد میں تھا میں ایس پی, تو اس وقت وہ سی پی او فیصل آباد بھی تھے. ہی از اے ویژنری پرسن, یو نو. آئی ایم امپریسڈ بائی دا پرسن ان اے وے کہ ان کی کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. پھر ہی از اے پرابلم سالور, از ناٹ. بات زیادہ تو ہمارے بہت سارے سینئر افسر ان تک تو بات ہی پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ایک دن میں شاید کانسٹیبلس کو بھی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے آئی جی میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ایک آئی جی اور ایک کانسٹیبل کا فاصلہ ختم کر دیا, کانسٹیبل کو آئی جی بنا دیا اور آئی جی خود کانسٹیبلوں کی طرح سڑکوں پہ پھرنا شروع ہو گئے. ہی از دا لیڈر. لیڈرشپ دیکھیں, اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. اگر میں سمجھوں کہ جی میں ڈی آئی جی ہوں اور یہ, تو وہ پھر آپ ایک وقتی طور پہ آپ کچھ اپنا تاثر پیدا کر سکتے ہیں, لیکن جو رشتہ جو آئی تھنک جو جگہ دل میں بنتی ہے نا, وہ سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے, وہ مقام سب سے بڑا وہ ہوتا ہے. اور انہوں نے بطور آئی جی یا پوری پنجاب پولیس سے آپ پوچھ لیں, مجھ سے کیا پوچھتے, چلو میں تو ڈی آئی جی ہوں, وہ ایک کانسٹیبل سے آپ پوچھ لیں کہ واٹ دے ہیو, انہوں نے کس طرح کا ان کا اپنے آئی جی سے رویہ دیکھا ہے. تو ہی از اے ونڈرفل. ادروائز میرا تو مسئلہ سبھی کے ساتھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں پوسٹنگ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. عہدہ میری زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت مائنر سی چیز ہے, کیونکہ انسان بچپن سے پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے, تعلیم, یونیورسٹیاں, باہر کی دنیا, جو جاب, ٹریننگز, پروموشن, کدھر واپس آنا ہے؟ آپ نے اسی زیرو کی طرف واپس آنا ہے, ایک پورا دائرہ کاٹ کے اور اس زیرو میں آ جانا. پھر میں نے اپنے تجربے میں یہ بھی دیکھا, ٹیک ہوم پوائنٹس ہوتے ہیں نا زندگی میں, تو میں نے دیکھا کہ انسان کی خواہشات بھی اگر محدود ہونا تو اس کی زندگی میں بہت آسانی رہتی ہے. ایک چھوٹا بچہ روتا رہتا ہے کھلونے کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے اماں یہ لے دو, والد یہ لے دیں, روتا رہتا ہے کھلونوں کے لیے. اور پھر سارے گھر والے, والدین اپنا سفید پوش بھی ہوتے ہیں, اپنے پیسے جمع کر کے بھی بچے کو چیزیں لے دیتے ہیں, اور وہ کھیلتا کھیلتا پھر سو جاتا ہے اس کھلونے کے ساتھ. تو انسان ہمیشہ سے بچہ رہتا ہے, تو اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا, وہ اس کے لیے پہلے تڑپتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے. جب وہ اسے مل جاتی ہیں
تو پھر ان خواہشات سے، ان چیزوں سے، ان گاڑیوں سے، ان بنگلوں سے، ان تمام چیزوں سے کھیلتا کھیلتا اس بچے کی طرح سو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلو ہے انسان کو